اهدنا الصراط المستقيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. من ذا الذي کون ہے وہ شخص یقرض اللہ قرضا حسنا جو قرض دے اللہ تعالیٰ کو قرض بہت اچھا فیضاعفہ لہ بس اللہ اس کے لیے بڑھائے گا وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ اور اس کے لیے عزت والا اجر ہے. یوم تری المؤمنین والمؤمنات جس دن دیکھیں گے آپ ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو یسعی نورہم دوڑتا ہوگا نور ان کا بین ایدیہم و بایمانہم ان کے آگے اور ان کی دائیں جانب بشراکم الیوم بشارت تمہیں آج کے دن جنات تجری من تحتها الانہار ایسے باغات کی جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں خالدین فیہا ہمیشہ رہنے والے انہی میں ذالک هو الفوز العظیم یہ بڑی کامیابی ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، سورۃ الحدید کا دوسرا رکوع آیت نمبر 11 اور 12 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس سے قبل آپ حضرات نے سنا اللہ رب العزت صدقہ اور خیرات انفاق فی سبیل اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی ترغیب ارشاد فرما رہے ہیں. اور اس سے قبل اس ترغیب کے 2 انداز اللہ تعالیٰ نے اختیار فرمائے. پہلا انداز آیت نمبر 7 میں وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ خرچ کرو یہ مال کل تمہارے پاس نہیں تھا کسی اور کے پاس تھا آج تمہارے پاس ہے اور گویا کہ آئندہ کل پھر تمہارے پاس نہیں رہے گا. اس کے بعد دوسرا انداز آیت نمبر 10 میں وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ تمہیں کیا ہوا تم اللہ کی راہ میں مال خرچ نہیں کرتے حالانکہ آسمان و زمین کا حقیقی وارث اللہ ہی ہے. اور تیسرا انداز آج کے سبق میں ہے جو ان پہلے 2 اندازوں سے بھی انتہائی زیادہ خوبصورت
اور محبت بھرے لہجے اور پیار بھرے انداز میں ہے، اور وہ انداز یہ ہے، کون ہے تم میں سے جو اللہ کو قرض دے دے؟ سبحان اللہ۔ یہ سب سے خوبصورت انداز ہے کہ کون ہے تم میں سے جو اپنے اللہ کو قرض دے دے۔ مال تو اللہ ہی کا دیا ہوا ہے، لیکن محبت کا انداز دیکھو کہ اللہ دے کر خود کہتے ہیں کہ کیا اللہ کو قرض دو گے؟ علماء فرماتے ہیں اس کی مثال بالکل اسی طرح ہے جیسے ایک باپ گیا بازار میں اور اپنے بیٹے کے لیے کھانے پینے کی چیزیں لے کر آیا، اور بڑی محبت سے لے کر آتا ہے، اور لے کے آنے کے بعد وہ چیزیں بیٹے کو دیں۔ اب وہ بیٹا جناب شاپر اٹھایا ہوا ہے چیزوں کا، اور پھر باپ کہتا ہے بابا کو بھی دو گے، مجھے بھی دو گے، ابو کو بھی دو گے۔ حالانکہ یہ باپ کی ضرورت نہیں ہے، یہ صرف بیٹے کی محبت دیکھنا چاہتا ہے کہ جناب بیٹا مجھے دے گا یا نہیں دے گا۔ اب اگر وہی بیٹا جس نے ابھی شاپر باپ سے لیا ہے وہ ایک آدھ چیز ان میں سے باپ کو دے دے تو باپ کتنا خوش ہوتا ہے، وہ چیز بھی واپس لوٹاتا ہے، ساتھ ساتھ دعائیں بھی دے رہا ہوتا ہے۔ بالکل یہی انداز ہے، اللہ نے خود رزق دیا اپنے بندوں کو، اور دینے کے بعد کہتا ہے اب بتاؤ اللہ کو قرض دو گے یا نہیں دو گے؟ اب جو اللہ کے نام پہ دے گا، اللہ تعالیٰ کو تو کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم تو فقیر ہیں، اللہ تو غنی ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی، تم تو فقیر ہو، وہ غنی تو وہ ہے، لیکن وہ کہتا ہے مجھے قرض دو گے؟ تو یہ اتنا محبت بھرا انداز ہے اللہ تعالیٰ کا کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اب اگر کسی نے اللہ کے نام پہ کچھ دے دیا، اللہ اتنے خوش بھی ہوں گے، گناہوں کو معاف بھی کریں گے اور بدلے بھی عطا فرمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ اس کے رزق کے اندر برکتیں بھی واپس لوٹائیں گے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں کوئی اللہ کو قرض دے کر کے تو دیکھے نا۔ اللہ فرماتے ہیں من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے وہ شخص جو اللہ کو قرض دے، قرضا حسنا، قرض حسنا، اچھا قرض، خوبصورت قرض۔ اب قرض حسنا کیا ہے؟ یہ کس کو کہتے ہیں قرض حسنا؟ قرآن پاک میں مختلف مقامات پر اللہ تعالیٰ نے گویا کہ نشاندہی فرمائی، وہ آیات کو جمع کیجیے، سمجھ میں آتا ہے کہ قرض حسنا کون سا ہوتا ہے۔ قرض حسنا کی پہلی شرط یہ ہے کہ جس کو دے رہا ہے اس کے اوپر احسان نہ رکھے۔ قرآن اللہ فرماتے ہیں لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، بالمن والاذی، فرمایا احسان جتلا کر اپنے صدقوں کو ضائع نہ کرو۔ کسی کو صدقہ دیا اور اس میں احسان جتلایا، میں پھر دیکھ رہا تیرے نال کس طرح نیکی کی ہے، نا احسان نہیں جتلانا، اللہ کی رضا کے لیے دینا ہے۔ اور نمبر 2 فرمایا والاذی، صدقہ دینے کے بعد جس کو صدقہ دیا ہے اس کو تکلیف نہیں پہنچانی۔ ایک آدمی نے کسی کو زکوٰۃ دی ہے اور روزانہ گھر کے کام کاج کے لیے اس کو فون کرتا ہے یار میرا فلانا کام بھی کر دے، میرا فلانا کام بھی کر دے، اور وہ بیچارہ نہ بھی نہیں کر سکتا کہ کل زکوٰۃ نہیں تھی اس سے، تو زکوٰۃ دے کر، صدقہ خیرات دے کر اس سے کام لے لے کے اس کو تنگ کرنا، فرمایا کہ یہ صدقہ، یہ قرض حسنا نہیں ہوگا، یہ اپنے صدقات کو ضائع کر دینے والی بات ہے۔ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اپنے صدقات کو ضائع مت کرو احسان جتلا کر اور اذیت پہنچا کر۔ اور اس کے علاوہ صدقے کے اندر نیت اللہ کی رضا ہو، یہ تو بنیادی شرط تھی، پہلے بتانی تھی۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار تو نیتوں پر ہے، صرف اللہ کی رضا کی نیت ہونی چاہیے۔ جیسے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مال میں سے غریب، ناچار، نادار، کمزور قسم کے غلام خرید کر آزاد کرتے ہیں۔ باپ ابو قحافہ کہنے لگے، ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، بیٹا ابو بکر اس طرح تو مال سارا ختم ہو جائے گا، اگر خواہ اپنے غلام آزاد کرنی ہے تو پھر ذرا پہلوان قسم کے آزاد کیا کرو، چنگے بھلے تگڑے صحت مند ہو، ان کا فائدہ یہ ہوگا کل یہ سارے تمہارے احسان مند ہوں گے۔ اگر تمہاری کسی کے ساتھ لڑائی ہوتی ہے، چونکہ عرب کے اندر لڑائی کا بڑا عام رواج تھا، یہ سارے تیرے فوجی بن جائیں گے، سپاہی بن جائیں گے، تجھے کام آئیں گے۔ ابو بکر صدیق جواب میں فرماتے ہیں
بابا میں دنیا میں کام آنے کے لیے آزاد نہیں کر رہا، میں تو صرف اپنے اللہ کی رضا کے لیے آزاد کر رہا ہوں. یہ ہے اخلاص، صرف اللہ کی رضا. اللہ تعالیٰ نے خوش ہو کر قرآن میں تعریف فرمائی، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ. وہ بندہ جہنم سے ضرور بچے گا جو مال اس لیے دیتا ہے تاکہ دل پاک ہو جائے اور دنیا میں کسی سے کوئی بدلہ نہیں لینا چاہتا. الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلیٰ، صرف اپنے رب کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے صدقہ خیرات کرتا ہے. یہ ہے قرض حسنہ، صرف اللہ کی رضا کی نیت ہو اور کوئی نیت بیچ میں. کتنی شرطیں ہو گئی؟ 3. نمبر 1 نیت درست ہو، نمبر 2 احسان نہ جتلایا جائے، نمبر 3 اذیت نہ پہنچائی جائے. 4تھی شرط قرض حسنہ کی ریاکاری نہ ہو. کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، فرمایا اس بندے کی طرح صدقہ نہ ہو جو رئاء الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے صدقہ کرتا ہے، ریاکاری کے لیے کرتا ہے. لوگ کہیں گے واہ جی واہ، بادشاہ کمال کر دیا اس نے تو اتنا صدقہ کیا. فرمایا رئاء الناس، لوگوں کو صدقہ دینے کی نیت نہ ہو. فمثلہ کمثل صفوان علیہ تراب فاصابہ وابل فترکہ صلدا. ریاکار بندے کے صدقے کی مثال تو ایسی ہے جیسے پتھر کی ایک چٹان ہو، اس پر مٹی تھوڑی سی آ جائے، بعض دفعہ اس پہ کوئی سبزہ وغیرہ بھی اگ جاتا ہے، لیکن جب زور کی بارش اور زور کا می آتا ہے نہ وہ مٹی رہتی ہے نہ اوپر اگنے والا سبزہ رہتا ہے. اللہ فرماتے ہیں صدقہ تو کیا تھا، بظاہر سبزہ نظر آ رہا تھا کہ نیکی کا کام ہے، لیکن ریا کا طوفان جو آیا، ریا کی بارش جو آئی، پتھر بالکل صاف ہو گیا، صدقہ تیرا بالکل ضائع ہو گیا، کچھ بھی نہیں بچا. ریاکار آدمی کا صدقہ وہ ثواب تو دور کی بات ہے، الٹا پکڑ کا باعث. یعنی قیامت کے اس ریاکار سخی کو پہلے دوزخ میں ڈالا جائے گا. اس لیے 4تھی شرط یہ ہے کہ ریاکاری نہ ہو، دکھلاوا نہ ہو، اللہ کی رضا کے لیے. 5ویں شرط یہ ہے قرض حسنہ کی، 5ویں شرط یہ ہے کہ بندہ اتنا خفیہ طور پہ صدقہ دے اللہ کے علاوہ کسی کو پتہ نہ چلے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ. دن قیامت کے عرش الہی کے سائے میں جو بندے ہوں گے ان میں وہ خوش نصیب بندہ بھی ہوگا جس نے صدقہ دیا اور اتنا خفیہ صدقہ دیا بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہوئی کہ دائیں ہاتھ نے کیا صدقہ دیا ہے. اور قرآن میں اللہ فرماتے ہیں ان تبدوا الصدقات فنعما ہی وان تخفوها وتؤتوا الفقراء فهو خير لكم. ظاہری اعلانیہ صدقہ دو، نیت اللہ کی رضا ہو تو یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اگر مخفی طور پہ صدقہ دو، چھپ کر کے فقیروں کو پہنچا دو، فهو خير لكم، یہ بہت بہتر ہے تمہارے لیے. تم سوچ نہیں سکتے ہو کہ یہ کتنا بہتر ہے. اچھا ہے اگر اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کو دے تو اللہ کہتا ہے یہ بھی ٹھیک ہے، غلط نہیں ہے، لیکن اصل بہتر کیا ہے کہ خفیہ صدقہ دے کر اور فقیروں مسکینوں محتاجوں کے گھر پہنچاؤ، یہ بہت بہتر ہے. اب ایک چھوٹی سی بات عرض کر دوں کہ ہمارے ہاں صدقہ خیرات کا جو تصور ہے وہ ذہن میں رہے، تھوڑا سمجھنے میں غلطی لگ جاتی ہے. وہ یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے صدقہ خیرات، عام طور پہ مثال کے طور پہ کوئی مریض ہے، اس کی اللہ تعالیٰ اس کو صحت دے، یا ویسے بندہ صدقہ دیتا ہے یار چلو اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے گا. تو اس میں خون بہانا جو ہے یہ ضروری نہیں ہے، خون بہانا ضروری نہیں ہے، غریب مسکین کی حاجت کو پورا کرنا ضروری ہے. مثال کے طور پہ آسان لفظ میں یوں کہیے
کہ میرا ایک مریض بیمار ہے، میں چاہتا ہوں میرا بیٹا، میرا بھائی، میرا عزیز، میری والدہ، میرا باپ، وہ اللہ کرے اس کو صحت ہو جائے، میں اس کی صدقہ کرنا چاہتا ہوں۔ اب ضروری نہیں ہے کہ میں بکرا ذبح کروں، خون بہاؤں، اور پھر میں دیکھتا ہوں ایک آدمی غریب ہے، مسکین ہے، اس کے کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے، میں اسے گھر میں آٹے کی بوری پہنچا دوں تو وہ پورا مہینہ کھاتا رہے گا، پورا مہینہ کھاتا رہے گا نا، گوشت تو آج کھائے گا، اچھی بات ہے، یہ نہیں کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ منع ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اصل طریقہ کیا ہے کہ غریب کی حاجت کو پورا کرنا۔ اب غریب کی حاجت، اس کے گھر میں آٹا نہیں ہے، آج تو چلو وہ گوشت کھا لے گا، اچھی بات ہے، لیکن کل پھر وہ بھوکا رہے گا، تو میں کوئی ایسا کام کروں کہ جناب اس کا پورا مہینہ گزر جائے، پورا سال گزر جائے، جتنا زیادہ میں انتظام کر سکوں اتنا زیادہ اچھا ہے نا۔ میں اگر مقرر کر لوں اس کے لیے کہ میں ہر مہینے بھائی تجھے اتنے دوں گا، ہر مہینے کے لیے اس کو کوئی راشن پہنچا دوں، یہ کتنے اجر کی بات ہوگی، جو غریب مسکین کا سال کا نظام چل جائے۔ اسی طرح بعض آدمی کوشش کرتے ہیں خفیہ طور پہ جناب کسی غریب مسکین آدمی کی کفالت اپنے ذمہ لے لیتے ہیں، کسی یتیم بچے کی پرورش اپنے ذمہ لے لیتے ہیں، تو یہ جو ہے غریب مسکین کی حاجت کو پورا کرنا، خون بہانا تو وہاں ضروری ہے جیسے حج پہ آپ جاتے ہیں یا وہاں دم لازم ہو جاتا ہے یا قربانی کے موقع پہ وہاں خون بہانا اجر ہے، باقی غریب مسکین کی حاجت کو پورا کرنا جو ہے وہ افضل ہے۔ تو اس لیے فرمایا ان چیزوں کا خیال رکھو۔ قرض حسنہ کی کتنی شرطیں ہو گئی؟ 5، اور ایک اور شرط تھی، وہ یہ ہے کہ قرض حسنہ اللہ وہ ہے اللہ کے نام پہ دیے جانے والا کہ زندگی کی امید ہو تب بندہ دے، عین اس وقت جب سکرات الموت ہو اور پھر جناب بندہ کہے کہ صدقہ میں دیتا ہوں، وہ تو صدقہ دے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ صدقہ اس وقت دو جب تم صحت مند ہو، فرمایا جب تم مر رہے ہوتے ہو پھر کہتے ہو یہ فلانے کو دے دو، یہ فلانے، اللہ کے نبی فرماتے آپ تو یہ فلانوں کا ہی ہے، تیرا تو ظاہر ہے نا، تیرا تو نہیں رہا۔ قرآن کہتا ہے انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت فیقول رب لولا اخرتنی الى اجل قریب، موت سے پہلے پہلے صدقہ کرو، جب موت کے آثار سامنے نظر آ جائیں، سکرات الموت نظر آ جائے اور بندہ کہے کہ اب گیا، اس وقت کہے کہ اب میں صدقہ کرتا ہوں، اور میں اس سے پہلے پہلے صدقہ کرو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے، یہی قرض حسنہ ہے۔ اچھا 5 شرطیں اور چھٹی شرط 6 ہو گئی، 7ویں شرط فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قرض حسنہ کون سے آئے؟ اللہ کے نام پہ وہ چیز تو جو تمہیں محبوب ہے، جو فالتو چیز پڑی ہوئی ہے اب اس کو کیا کریں، چلو جی اللہ کے نام پہ دو، فرمایا نا محبوب چیز، کون سی چیز ہے؟ محبوب چیز، کیا پسندیدہ چیز، وہ اللہ کے نام پہ، عمدہ چیز وہ اللہ کے نام پہ خرچ کرو، یہ ہے قرض حسنہ۔ بندہ روٹی کھان لگا تو روٹی رکھی تو پانی لین گیا، ادھر کتا آیا تو روٹی چاہ کے نس گیا، روٹی ایک ہی بیچارے نے لگی بھوکا ہی تو کتے کے پیچھے نسے روٹی کھسنا، کتا دوڑ گیا، چند قابو جو باہر ہے نا اس کا چل پھر اللہ کے نام پہ صدقہ ہی سے یہ صدقہ نہ ہو، مما تحبون، اپنی محبوب چیز وہ اللہ کے نام پہ صدقہ کرے، قرض حسنہ یہ ہے۔ اور جناب 8ویں شرط قرض حسنہ کی یہ ہے کہ اس میں سے گھٹیا چیز نہ ہو، جو اللہ نے رزق دیے نا اس میں ناکارہ چیز، قرآن بیان کرتا ہے وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، فرمایا اس چیز کو نہ دو، اس کا ارادہ بھی نہ کرو جو خود لینے کے لیے تیار نہیں ہو۔ مثال کے طور پہ میں گیا دکان پہ، میں نے سیب خریدنے تھے، میں نے اس کو دیا جناب 500 روپے دیا کہ مجھے ان کے سیب دے دے، اب وہ سیب دے رہا ہے، میں شاپر کو کھول کر دیکھتا ہوں کوئی گلے ہوئی تو نہیں ہے، کوئی گندے تو نہیں ہے، اور اگر مجھے کوئی ایک دانہ بھی 20 دانے تھے، ان 20 دانوں میں ایک دانہ بھی مجھے کوئی داغ والا گندا نظر آ جائے، میں واپس کرتا ہوں کہ نہیں کرتا ہوں؟ اللہ فرماتے ہیں جب اپنے لیے جس چیز کو پسند نہیں کرتے ہو اللہ کے نام بھی ایسی چیز نہ دیا، یہ قرض حسنہ ہے۔ فرمایا وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ، وہ گھٹیا چیز، وہ ردی چیز، اس کا مت ارادہ کرو اللہ کے نام پہ دینے کے لیے، اللہ کے نام پہ دینا ہے، عمدہ چیز دیا کرو، عمدہ چیز دیا کرو۔ وہ ایک فقیر کے بارے میں آتا ہے، کسی گیا دکاندار والے کے پاس، فروٹ والے کے پاس، اس نے کہا اللہ کے نام پہ یار کوئی فروٹ دے دے،
اس نے جو گلا ہوا کیلا تھا نا وہ پکڑا دیا کہ یہ لے لے. تو پھر تھوڑی دیر بعد پھر کے وہ آیا, اس نے پھر جناب 100 روپے بھی کہا ان کے کیلے دے دے, اس نے اچھے سے دیے. اور نے کہا یا اللہ 100 روپے کے کیلے بھی تک اپنے نام کے کیلے بھی تک, تیرے نام کا یہ والا ہے اور 100 روپے کا یہ والا ہے. اللہ فرماتے ہیں اس طرح نہ کرو, ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون, جو خود نہیں لینا پسند کرتے ہو میرے نام پہ کیوں دیتے, میرے نام پہ وہ دو جس کو خود لینا بھی پسند کرتے ہو. الا ان تغمضوا فی, اللہ تعالیٰ تو قرآن پاک اللہ کا, الا ان تغمضوا فی, اگر تم لیتے ہو چشم پوشی کرتے ہوئے لیتے ہو. کیا مطلب, تم نے شاپر لے لی ہے نا, راستے میں دیکھا خراب تھا, پہلی بات تو ادھر لڑو گے واپس کرو گے, اور اگر کوئی آدمی لے ہی لے گا تو کیا کہے گا, چل یار اب کے متھے لگنا ہے. یہ ہے تغمضوا فی, چشم پوشی. اللہ فرماتا ہے چشم پوشی کر کے لیتے ہو, خوشی سے نہیں لیتے ہو, اور میرے نام پہ جب آتے تو خوشی سے گھٹیا چیز دیتے ہو. اللہ فرماتے ہیں ان میں فرق کرو, جس قرضے کے اندر یہ شرطیں پائی جائیں اور پھر وہ دیا جائے اللہ کے نام, وہ ہے قرض حسنا. اب اس کا اجر سننا, من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, کون ہے جو اللہ کو قرض دے, قرض حسنا دے دے. قرض حسنا سمجھ آئی کہ یہ قرض جس کے اندر یہ شرائط پائی جائیں, فیضاعفہ لہ, اللہ اس کو بڑھاتا رہے گا, کئی گنا تک کرتا رہے گا. وَلَهُ أَجْرٌ کریم, اور بڑا عمدہ اور بڑا نفیس عزت والا اجر تیار کر کے عطا فرمائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جیسے ایک آدمی بکری کے بچے کو پالتا رہتا ہے جس کی ماں مر جائے نا, اور چھوٹا سا بڑا پیارا سا لگتا ہے, پال پال کے بڑا کر لیتا ہے. فرمایا ایسے ہی اللہ بھی تمہارے صدقوں کو پال پال کے بڑا کرتا رہتا ہے, اور جب اجر کی باری آتی ہے تو اللہ اپنی شان کے مطابق دیتا ہے. یوم تری المؤمنین والمؤمنات, جس دن یعنی قیامت والے دن آپ دیکھیں گے ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو, یسعی نورہم, نور ان کا دوڑ رہا ہوگا, بھاگ رہا ہوگا, بین ایدیہم و بایمانہم, ان کے آگے بھی اور دائیں جانب بھی نور. یہ صدقے اور ایمان کا نور جو اللہ کے راہ میں صدقہ دیا, یہ نور بن کر روشنی بن کے دن قیامت کے جنت کا راستہ دکھا رہا ہوگا. دنیا میں دینا تو مشکل لگتا ہے. اور دوسری بات فرمائی باب ایمان ہے, دائیں جانب, بائیں جانب کا ذکر نہیں کیا, آگے باب ایمان اور دائیں جانب. اس کی کیا وجہ ہے؟ علماء فرماتے ہیں, مفسرین فرماتے ہیں, وجہ یہ ہے کہ الٹے ہاتھ میں تو مجرموں کا اعمال نامے دیے جاتے ہیں نا, دائیں جانب سے مراد ہے کہ اعمال نامہ دائیں جانب میں ہوگا اور آگے نور چمکتا ہوا جنت کی طرف رہنمائی کر رہا ہوگا. سبحان اللہ. اور پھر فرشتے کہہ رہے ہوں گے, بشراکم الیوم, بشارت تمہیں آج کے دن. کس چیز کی بشارت؟ جنات تجری من تحتها الانہار, جنت کی بشارت جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں. خالدین فیہا, ہمیشہ ہمیشہ اسی جنت میں رہنا ہے. ذالک هو الفوز العظیم, یہ بہت بڑی کامیابی ہے. اللہ ہم سب کو کامیابی نصیب فرمائے. ترجمہ دوبارہ سنیں. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, کون ہے جو اللہ کو قرض دے, ایسا قرض جو بہت اچھا ہو. فیضاعفہ لہ, بس اللہ اس کو کئی گنا کرے گا. وَلَهُ أَجْرٌ کریم, اور اس کے لیے عزت والا اجر ہے. یوم تری المؤمنین والمؤمنات, جس دن آپ دیکھیں گے ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو, یسعی نورہم, بھاگ رہا ہوگا ان کا نور, بین ایدیہم و بایمانہم, ان کے آگے اور ان کی دائیں جانب. بشراکم الیوم, بشارت تمہیں آج کے دن. جنات تجری من تحتها الانہار, ایسے باغات کی جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. خالدین فیہا, ہمیشہ انہی میں ہوگے. ذالک هو الفوز العظیم, یہ بہت بڑی کامیابی ہے.